اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ النساء کا 5واں رکوع ہے اور اس سے متعلق میرے پاس 10 سوالات ہیں۔ اور پہلا سوال ہے، آیت نمبر 26 میں گزشتہ سنن کی وضاحت کی گئی ہے، وہ کون سی سنتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتا ہے؟ آیت نمبر 26 میں سنن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم الحکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح کر کے بیان کر دے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور دکھائے تمہیں طریقہ ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور تم پر توجہ کرے اللہ، واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر سنن کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ سنن سنت کی جمع ہے، اور سنت طریقے کو کہتے ہیں، اور طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 137 ہے، اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، کہ تم سے پہلے جو گزرے، تم سے پہلے یعنی جو قومیں گزری، تو ان کا طریقہ بھی گزرا ہے۔ یعنی طریقے سے مراد یہ ہے کہ ان کی تاریخ اور ان کی ہلاکت اور واقعات۔ فسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا تھا۔ اب قرآن پاک میں یہ جو سنت لفظ ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یعنی طریقہ، یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 38 اور 62 دونوں میں بالکل یہی لفظ استعمال ہوا ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ان میں جو لوگ پہلے گزر گئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت اور طریقہ وہ یہی ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قائم اور دائم رکھتا ہے دنیا میں، اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے، ان کو فتح، کامیابی، کامرانی اور غلبہ عطا کرتا ہے۔ اور جو قومیں نافرمان ہوتی ہیں اور بغاوت اور سرکشی پر اتر آتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انہیں سزا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک سنت ہے، اور یہ طریقہ ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی سنت وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر پیغام اتارا، وحی اتاری، اسے من و ان ایز اٹ از لوگوں تک پہنچانا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی پر سر جھکانا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اور سب سے پہلا مسلمان بننا، سب سے پہلا مومن۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کہ ایک قانون اور ایک قاعدہ ہے کہ جس میں کوئی نرمی نہیں ہوتی کسی خاص قوم کے لیے، چاہے وہ قوم یہود ہو یا نصارہ ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عروج اور زوال، ترقی اور تنزلی، بلندی اور پستی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس قوم کو بھی دیتا ہے وہ اپنے قانون اور قاعدے کے مطابق اور اپنی سنت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ یہ ہے سنت۔ اب یہاں پہ جب یہ فرمایا گیا کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، تو یہاں پر سنن سے مراد یعنی پہلوں کے جو طریقے ہیں اور پہلوں کے جو حالات ہیں اور واقعات ہیں، وہ یہاں پر مراد لیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 27 میں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ توجہ کرے، توجہ فرمائے۔ اب یہ جو توبہ ہے یہ بندے کے لیے ہو، یعنی اس کی نسبت اگر بندے کی طرف ہے تو مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کرنا، معافی مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا، یہ توبہ ہے۔ اور اگر اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ مراد لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم پر توجہ کرے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایک طرف یعنی لے جائیں، تمہیں جھکا دیں،
یعنی مراد یہ ہے کہ تمہیں گمراہ کریں، بھٹکائیں، اور تمہاری زندگی میں جو اسلام اعتدال اور توازن پیدا کرتا ہے وہ اعتدال اور توازن ختم کر دیں اور تمہیں افراط و تفرید کا شکار کر دیں، تمہیں جانبدار بنا دیں، تمہیں عدل کے بجائے ظلم کی طرف لے جائیں، تو یہ چاہتے ہیں۔ اب اس آیت کی تشریح اور اس آیت کی تفصیل کیا ہے، وہ جیسے جیسے ہم سوالات پر بات کریں گے تو یہ واضح ہوتی جائے گی بات۔ سوال نمبر 2 آیت نمبر 27 یعنی اسی سے متعلق ہے کہ آیت 27 میں اللہ تم پر رحمت کرنا چاہتا ہے جبکہ خواہشات و ہوس کے پیروکار ہیں وہ میلن عظیمہ کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، یعنی میلن عظیمہ۔ تو سوال یہ کہ یہاں شہوتوں کے پیروکار کون ہیں اور میلن عظیمہ سے کیا مراد ہے؟ اچھا، اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے یعنی اگر ہم یہی سورۃ النساء کی گزشتہ آیات کو اگر ہم پڑھیں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں یعنی 4 رکوع الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء کے، تو ان 4 رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام و مسائل کو بیان کیا ہے۔ اب ان احکام کو قبول کرنے کے بجائے یہ لوگ اپنے جو قدیم اور فرسودہ روایات اور رواج ہیں ان پر یہ چلنا چاہتے ہیں۔ وہ منافقین ہیں، وہ یہود ہیں، جو بھی لوگ ہیں اس معاشرے میں رہنے والے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی جو ہماری قدیم روایات اور رواج ہیں ہم اس پر چلیں اور جو احکام دیے گئے ہیں وہ اس پر نہ چلیں۔ تو میلن عظیمہ سے مراد یہ ہے کہ وہ پھر سیدھی راہ سے ہٹا کر الٹی راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ مثال کے طور پر گزشتہ 4 رکوع میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان میں سے دیکھیے کہ میراث کا مسئلہ ہے۔ اسلام سے پہلے جو میراث تھی، وراثت کے معاملات تھے، اس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، کسی کو زیادہ دے دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر لڑکیوں کا حصہ نہیں ہوتا تھا، خواتین کا، عورتوں کا، تو اسلام نے عورتوں کے حصے بھی مقرر کر دیے۔ اور پھر یہ تھا کہ جو بیوہ عورت ہوتی تھی اس کو یا تو سسرال میں بند کر دینا یا پھر یہ کہ جب اس کی عدت بھی گزر جائے تو اس کو آزاد نہ کرنا۔ یہ ان کی قدیم ایک رواج، ایک روایت کہہ لیجیے، یہ بھی تھی۔ سوتیلی ماں سے نکاح کر لینا اور اسی طرح 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کر لینا، اور جو متبنہ ہوتا تھا یعنی اڈاپٹڈ اس کو وراثت میں شامل کر لینا، اور جو منہ بولا بیٹا ہے اس کے متعلقہ یا بیوہ ہے اس سے نکاح نہ کرنے دینا کہ بھئی یہ تم پر حرام ہے۔ اسی طرح کے بہت سے یعنی مسائل تھے، لیکن جو گزشتہ ہم نے 4 رکوع پڑھے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا کہ بھئی خواتین کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، اور اسی طرح بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، اور اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو مرد ہرگز عورت کو ایکسپلائٹ نہ کرے، عورت کے حق کو غصب نہ کرے اور اس پر الزام اور تہمت لگا کر حق مہر نہ کھائے۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ 4 رکوعوں میں بیان کر دیا۔ تو جو 4 رکوعوں میں بیان کیا گیا در حقیقت یہ وہ باتیں تھیں، چونکہ وہاں کے رہنے والے لوگ ان کے مفادات خاص طبقے کے انہی روایات کے ساتھ تھے، تو اس لیے وہ اسلام کی ان تعلیمات کی مخالفت کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ بھئی اسلام کے ان احکام اور مسائل کو چھوڑ کر لوگ افراد کا شکار ہوں، تفرید کا شکار ہوں، یعنی حق راستہ چھوڑ دیں اور سائیڈ پر ہو جائیں اور الٹی راہ پر چلنا شروع کریں، ان چیزوں کا اور ان احکام کا انکار کر دیں اور اپنی جو پرانی روایات ہیں، رسوم ہیں، رواج ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے متعلق اللہ پاک نے یہ کہا کہ یہ لوگ تو شہوات کی پیروی کرتے ہیں اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی تمہیں جو سیدھی رائے اس سے تمہیں ہٹا دیں۔ تو یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ اس گزشتہ 4 رکوعوں کا مطالعہ کریں، دوبارہ دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں ظلم کا باعث تھے، تعدی کا باعث تھے اور عدل کے خلاف تھے، تو اسلام نے آ کر پھر خاندانی مسائل میں، معاشرتی اور سماجی مسائل میں ان کی اصلاح کی اور بتایا کہ بھائی کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، سب کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ تو جو لوگ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے ان کے بارے میں یہ آیت نمبر 27 ہے۔
اب اس کے بعد آیت نمبر 29 میں یہ تیسرا سوال ہے کہ آیت نمبر 29 میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کی ممانعت ہے۔ وہ باطل طریقے سے کھانے کی ممانعت، وہ باطل طریقے کون سے اور باہمی تجارت جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ اب یہ جو باطل طریقے ہیں، یہ معروف ایک رویہ ہے ہمارے معاشرے میں، یعنی مارکیٹ میں، بازار میں۔ قرآن پاک نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر غالباً 188 ہے، اس میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ارادتاً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ یعنی یہ غلط طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر، یعنی کوئی غصب مال ہے، اس میں سے کچھ مال تو حاکموں کو دے دینا، اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دے دینا، تاکہ پھر ان کے ذریعے سے باقی مال تم غصب کر لو۔ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کسی کی زمین ہے، کسی کی پراپرٹی ہے، کسی کا پیسہ ہے، کچھ ہے، وہ زور آور جو لوگ ہوتے ہیں، حکام اور حکمران اور عمال اور جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ان کو کچھ پیسہ کھلا دیتے ہیں، اور ان کو پیسہ کھلا کر باقی پیسہ پھر اپنے لیے لیجیٹیمائز کر لیتے ہیں، لیگلائز کہہ لیجیے، وہ کر لیتے ہیں، اپنے لیے ایک جواز کا راستہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اب وہ جو غریب ہے جس کا مال کھایا گیا، وہ اب اس افسر کے پاس اگر جاتا ہے، کہتا ہے جی یہ اس نے میرا حق کھا لیا، تو وہ کیسے اب بولے گا؟ اس نے تو اس کا نمک کھایا ہوا ہے اور اس نے اس کو بھی پیسے دیے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے دوسرے کا مال ناحق کھانا، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ایسے بہت سے باطل طریقے ہیں جو معاشرے میں خفیہ طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ قانون کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنی چال بازیوں کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے کا مال اس طریقے سے باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے واضح طور پر یہاں پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ اچھا، ایک دلچسپ بات اور بڑی اہم بات میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ آیت آئی ہے 188، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے، اور روزے کے چند بنیادی مسائل کو بیان کیا ہے۔ اعتکاف کا یہاں پر ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے، رمضان کا ذکر کیا۔ یہ سب ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں یہ آیت آتی ہے 188۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا اگر ہم ایک ربط گزشتہ آیات کے ساتھ پیدا کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو عبادت ہوتی ہے، رمضان کے روزے ہیں، یہ اعتکاف ہے، اور آپ نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں مال کا ذکر کیا ہے، یعنی باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اسلام میں اگر عبادات فرض کی گئی ہیں تو ان کا کوئی مقصد، کوئی غرض اور غایت ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ بس آپ نے خالی خولی بھوک برداشت کی ہے اور ایک عبادت آپ نے کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، نہیں، بلکہ اس کے اثرات بھی آپ کے معاملات پر، آپ کے معاشرتی اور سماجی زندگی پر نظر آنے چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا جب رمضان کے روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے یا دیگر عبادات سر انجام دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ اس کی معاشرتی اور سماجی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ معاشرتی اور سماجی زندگی میں جو اس کا اظہار ہونا چاہیے، اس کا سب سے بڑا اظہار یہ ہے کہ مال تم ایک دوسرے کا غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی آیات کی ترتیب ذرا آپ دیکھیے اور اس کو ذرا اس رکوع کو پڑھیے، یعنی جس رکوع کی آخری آیت 188 ہے، اس پورے رکوع کو پڑھ ڈالیے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو ہمیں میسج دیتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادات کے ذریعے سے جو تزکیہ نفس تم حاصل کرتے ہو، تو اس کا اظہار یہ ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک طرف تو نمازیں روزے چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں پر ظلم بھی ہو رہا ہے، زیادتی بھی ہو رہی ہے، دوسروں کا مال بھی کھایا جا رہا ہے۔ تو یہ رویہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو 188 نمبر آیت آخری آیت ہے،
اور پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو۔ اب تقویٰ یہی ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کو نقصان مت پہنچاؤ، اور اس مال کے ذریعے سے بڑے افسران سے تعلقات بنا کر جو دوسرے لوگ ہیں، رشتہ دار یا اپنے پرائے جو بھی ہیں، ان کا مال تم ناحق طریقے سے کھاؤ اور بڑوں سے تعلقات بنا لو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آخر میں بیان کیا۔ تو در حقیقت تقویٰ اسی چیز کا ہی نام ہے کہ معاشرتی اور سماجی زندگی میں انسان کے عدل اور انصاف آ جائے تو در حقیقت انسان پھر متقی بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات یعنی سامنے آگے باطل طریقہ خود قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ ربا ہے، سود جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس میں کوئی نقصان کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو جسے ہم کہتے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، بس اس کے گھر میں ساری آمدن پہنچ رہی ہے اور اس نے لوگوں کو پیسہ دیا ہوا ہے اور پیسے کا کاروبار کر رہا ہے سود کا، اور ہر مہینے اگر کوئی 1 لاکھ لے کر جاتا ہے تو وہ 1,10,000 اس کو پہنچا رہا ہے۔ اگر 1,10,000 نہیں پہنچاتا اس مہینے تو اگلے مہینے 1,20,000 ہو جاتا ہے، پھر اس سے اگلے مہینے 1,30,000 ہو جاتا ہے، قرضہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس بیچارے کا۔ تو وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، آرام سے گھر بیٹھے کھا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے ربا اصل میں، کہ کوئی کاروبار نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کچھ نہیں، بس گھر بیٹھے سارا کچھ سمیٹا جا رہا ہے اور دوسروں پر ظلم اور دوسروں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ربا کو، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اب تجارت کی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں محنت ہے، مشقت ہے، اس میں نفع بھی انسان حاصل کر سکتا ہے اور کبھی نقصان بھی انسان کا ہو جاتا ہے، یعنی صرف ایک طرف کی بات نہیں کہ نفع ہی نفع انسان کو ملنا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ تجارت ہے جس میں معاشرے میں کاروباری جو سرگرمیاں ہیں یہ پروان چڑھتی ہیں، اور پھر معاشرے کے رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کی روزی روٹی کا ذریعہ بھی تجارت بنتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ تجارت میں بھی پورے حساب و کتاب سے انسان کو چلنا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اخراجات بھی نکالتے ہیں، اپنے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ پھر اتنا زیادہ منافع دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرے کے لیے وہ بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک ریٹ اور ایک قیمت کو طے کیا جاتا ہے اور اسی ریٹ پر اور اس قیمت پر پھر باقی دکاندار مال اپنا بیچتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص مارکیٹ میں بیٹھا ہوا فی سبیل اللہ اپنا مال دے رہا تھا لوگوں کو، تو آپ نے اس کو اٹھا دیا تھا مارکیٹ سے۔ تو آپ نے کہا نہیں، یہ جگہ نہیں ہے تمہاری، کہ یہاں پر تو لوگ روزی روٹی کمانے آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا مال و متاع بیچتے ہیں، سامان اپنا بیچتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، تو ہرگز یہاں پر بیٹھ کر ان کا سودا، ان کا کاروبار خراب نہ کرو۔ اس کو اٹھا دیا تھا آپ نے، اس لیے کہ مارکیٹ تو کچھ کمانے اور منافع لینے کی جگہ ہے نا، یہ تو نہیں نا کہ فی سبیل اللہ بیٹھ کر وہاں پر آپ کوئی مال تقسیم کرتے رہیں۔ تو اس لیے تجارت جو ان سی ہے اس کو پسند کیا گیا، اور اس کے لیے بڑا اچھا ایک اصول ہے جو فقہاء کرام نے بھی بیان کیا مقاصد شریعہ میں، وہ ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ۔ یہ بنیادی بات ہے۔ دکاندار جو بیٹھا ہوا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ نقصان اس کو نہیں اٹھانا چاہیے، شریعت ہرگز اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی کہ دکاندار بیٹھ کر خود کو نقصان پہنچاتا رہے، کہ جو 12 گھنٹے 18 گھنٹے دکان کھولتا ہے اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہ پالے اور تنگ دستی میں رہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی بھی اجازت نہیں کہ خام خواہ اپنے کلائنٹ اور گاہک پر، کسٹمر پہ خام خواہ کا بوجھ ڈال دے، تو وہ بھی ایک ظلم اور زیادتی کی بات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تجارت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور باطل طریقے ربا وغیرہ اس کو ناجائز اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ معاشرے میں بھاگ دوڑ ہونی چاہیے، ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، سرگرمی ہونی چاہیے، لوگوں میں مسابقت، کمپٹیشن ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھ کر کاروبار کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، یہ زندگی کی علامت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کوئی کاروبار نہ ہو، کچھ نہ ہو، بس پیسے پر کاروبار ہو رہا ہو اور لوگ بیٹھے کھا پی رہے ہوں، آپ دیکھ لیجئے پھر ایسے ملکوں میں ہوتا اس طرح ہے کہ کاروبار بالکل بند اور ٹھپ ہو جاتے ہیں، اور پیسہ جون سا ہے لوگ ایسی جگہوں پر اپنا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس یہاں سے اب آئے گا پھر ہم کھاتے رہیں گے بیٹھ کر۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں کاروباری سرگرمیاں ہونی چاہیے اور اپنے عروج پر ہونی چاہیے۔ وہی معاشرے، وہی ملک ترقی کرتے ہیں
کہ جہاں پر کاروبار ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو سوال نمبر 4 ہے، پہلے تو ہم اس آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ اب اس کا جو تعلق ہے، یعنی بوجھ کو ہلکا کرنا، اس کا تعلق ہے گزشتہ آیت سے، اور وہ بوجھ کیا اللہ نے ہلکا کیا، وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ میراث اور وراثت کے مسئلے بیان کر دیے، بیوہ اور متعلقہ کے مسائل کو بیان کر دیا، متبنہ کے منہ بولے باپ اور بیٹے کے مسائل کو بیان کر دیا، اور اس طرح ستیلی ماں کے مسئلے کو بیان کر دیا، اور حقیقی جو رشتے ہیں جو محرمات میں ہیں جن سے نکاح حرام ہے ان کو بیان کر دیا، دو بہنوں کو جمع کرنا اس کو بیان کر دیا۔ تو اس طرح وہ مسائل کہ جو ایک معاشرے پر بوجھ تھے روایت اور رسم اور رواج کی بنیاد پر، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو اٹھا دیا، اور ایسے یعنی مسائل اور احکام کو بیان کر دیا کہ جس کو انسان کی عقل فطرت بھی قبول کرتی ہے، اور وہ انسان کے لیے قابل قبول بھی ہیں، اور انسان کو پسند بھی ہیں، اور انسان کے لیے وہ ہلکے اور آسان بھی ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک طرف بتایا کہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا انسان پر، دوسری طرف کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، یعنی انسان کمزور ہے، تو لہٰذا مراد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جانتا ہے، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے کہ یہ انسان کس مزاج، طبیعت، فطرت اور کس حالت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے مطابق انسان سے جو انسان خود اپنے لیے یعنی اپنے رسم و رواج کی صورت میں بوجھ اپنے اوپر ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو اتار کر ہلکا اس کے بوجھ کو کر دیتا ہے، اور اس کو ایسے احکام دیتا ہے کہ جو اس کے لیے بہت آسان ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا یہ جو سوال ہے، سوال نمبر 3، وہ اس آیت سے متعلق ہے، آیت نمبر 29 سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے۔ یہ میں نے آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 کی روشنی میں بتا دیا۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تم تجارت ہو تمہاری آپس میں رضامندی کے ساتھ۔ تجارت ہمیشہ رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جو باطل طریقے سے مال کھانا ہوتا ہے اس میں تو کوئی رضامندی ایک فریق کی نہیں ہوتی نا، دوسرے فریق کی رضامندی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو مال اس نے ہڑپ کرنا ہوتا ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو یا اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحیم ہے۔ اب یہ جو سوال نمبر 4 ہے، اس میں آپ دیکھیے آیت نمبر 29 میں اللہ پاک نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم۔ اب سوال یہ ہے کہ لا تقتلوا انفسکم کا کیا مطلب ہے، جبکہ سورۃ بقرہ کے 6 رکوع میں بنی اسرائیل کو حکم ہے فقتلوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یا اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو، یا جو تمہارے ساتھ لوگ ہیں ان کو قتل کرو۔ تو بنی اسرائیل اور اہل ایمان کو یہ متضاد حکم کیوں دیا گیا؟ اچھا، اب سمپل سی بات ہے کہ یہ دو مقام کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ اب سوال کرنے والے نے سوال تو پوچھ لیا، لیکن اگر وہ ان دونوں مقامات پہ غور کر لیتے تو شاید یہ سوال پیدا نہ ہوتا۔ ان دو مقامات کا تو آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو اب ہم مقام پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 229، آیت نمبر 29، اس میں فرمایا کہ لا تقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو یا اپنے دوست، رشتہ دار جو بھی ہیں ان کو تم قتل نہ کرو۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ بنتا ہے کہ دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھا کر خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس لیے کہ ظاہری طور پر تو یہ بات ہے نا کہ جی ہم کسی کا مال کھاتے ہیں تو بڑا جی ہم فلرش کر رہے ہیں، بڑی ترقی کر رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اس کا جو مال جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہمیشہ بہت برا نکلتا ہے۔ وہ گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسروں کا مال کھانے والے اور ظالم لوگ جو ان سے ہوتے ہیں، دنیا میں ممکن ہے بچ جائیں، لیکن خدا کے ہاں تو ہلاکت ہے نا ان کے لیے۔ تو یہاں پر اس لیے فرمایا کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو تم قتل نہ کرو۔ اور پھر ایک بات جب فرد سے آگے بڑھتی ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا فرد، چوتھا فرد، اس طرح معاشرہ کرپٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ہیلے بہانے بنا کر حرام مال نہیں کمانا چاہیے، اپنی جان کی اور اپنے آپ کی انسان کو حفاظت کرنی چاہیے۔ دوسرا جو بھی کام کرے، جو بھی عمل کرے، وہ اس کا اس کے ساتھ ہے، وہ جانے اور اس کا خدا جانے،
لیکن ہمیں کم از کم اپنا دامن صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کی اپنی قبر ہے نا جی، ہر کسی نے اللہ کی بارگاہ میں خود اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو کوئی بہانے تو وہاں پر نہیں چلیں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ اپنے آپ کو تم ہلاک نہ کرو۔ اچھا، اب ایک تو یہ اس کا مطلب بن جاتا ہے، اگر پچھلی آیت سے اس کے تعلق کو جوڑ لیں، یعنی اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں رضامندی کے ساتھ تجارت کرتے ہو تو وہ جائز ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، خود کو قتل نہ کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ مال نہ حق کھانے سے گویا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو۔ ایک تو اس بات کو بیان کر دیا۔ اگر ہم اس کو علیحدہ لیتے ہیں، پورا ایک فقرہ، ایک جملہ مراد لیتے ہیں، تو پھر ایک تو اس کا معنی بنے گا ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یہ یہاں پر بیان کر دیا۔ اور تعلیم کیا ہوئی کہ یعنی کہ قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں آگے جا کر آپ کو گناہ کبیرہ کے بارے میں بتاؤں گا، اور کیا گناہ کبیرہ ہیں اور کیا تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیان کی ہے اور قرآن پاک نے بھی انہیں بیان کیا ہے، یہ میں اگلے سوال میں جا کر اس کا تفصیل سے آپ کو میں جواب دوں گا۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خودکشی نہ کرو۔ یہ تو ہوگی سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 کا جواب۔ اب جو بنی اسرائیل کا چھٹے رکوع میں جو اللہ پاک نے بیان فرمایا، تو وہاں پر انہوں نے در حقیقت بچھڑے کی پوجا کی تھی، پرستش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر یہ فرمایا تھا کہ فقتلوا انفسکم، کہ خود کو قتل کرو۔ اب اس سے مطلب کیا ہے؟ علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں جو اس کے مختلف معنی مراد لیے ہیں، ایک تو کہا کہ فقتلوا انفسکم سے مراد یہ کہ اپنے نفس کو ذلیل کرو، یعنی نفس کو ذلیل کرنے سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ بھئی تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ تم نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی تم نے پرستش کی۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اچھا، تیسرا معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے۔ تو فرمایا فقتلوا انفسکم، اپنے لوگوں کو تم قتل کرو۔ تو یہ دونوں مقام بالکل جدا ہیں۔ سورۃ البقرہ کے چھٹے رکوع میں جو فرمایا کہ اپنوں کو قتل کرو، بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اور یہاں پر جو فرمایا لا تقتلوا انفسکم، یہاں پر تو اخلاقی اور معاشی اور معاشرتی تعلیم مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کہ بھئی تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ایک دوسرے کا مال ناحق ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، اس طرح تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل نہ کرو ایک دوسرے کو، کہ مسلمان کا خون بہائے۔ یا اس کا مطلب یہ کہ خودکشی نہ کیا کرو، اپنی جان کے خود دشمن نہ بنو۔ تو یہ اس کا یہاں پر معنی مراد ہوگا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 30 میں یہ سوال نمبر 5 ہے کہ عدوان اور ظلم سے کیا مراد ہے؟ عدوان اور ظلم، پہلے میں یہ آیت کی تلاوت کرتا ہوں کہ اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو شخص ایسا عدوان اور ظلم سے کرتا ہے، یعنی عدوان سے مراد حد سے نکلنا اور ظلم سے مراد زیادتی کرنا، حد سے نکلتا ہے اور ظلم کرتا ہے تو فسوف نصلی نارا، تو ضرور ہم اسے آگ میں ڈالیں گے۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اور اگر تم کبائر سے بچو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم ضرور تمہارے جو چھوٹی خطائیں ہوں گی، برائیاں، ان کو ہم مٹا دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں ضرور عزت والی جگہ پر ہم تمہیں داخل کریں گے۔ یہ آیت نمبر 31 ہے۔ اب سوال ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ عدوان اور ظلم سے کیا مراد ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اگر اکٹھے آتے ہیں، جس طرح یہاں پر دونوں اکٹھے آئے ہیں، تو یہاں پر ان کے معنی جدا جدا ہوتے ہیں۔ یعنی عدوان زبردستی دوسرے کی جان ہے، مال ہے، آبرو ہے، اس پر دست درازی کرنا، یہ عدوان ہے۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے کہ دھاندلی اور فریب کے ذریعے سے کسی کا حق دبا لینا۔ اور
یوں سمجھ لیجئے کہ عدوان حقیقت میں اللہ کی جو حدود ہیں ان سے تجاوز کرنے کا نام ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ اپنے ساتھ یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدوان کا جو معنی ہے وہ ظلم سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، زیادہ یعنی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو عدوان در حقیقت اللہ کی جو حدود ہیں ان کو پامال کرنا اور تجاوز کرنا اور آگے نکلنا۔ ظلم اپنے ساتھ بھی انسان کرتا ہے اور ظلم انسان دوسروں کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے سوال عدوان اور ظلم کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 6 ہے۔ اس میں ذرا تفصیل سے آپ کو پھر بتاؤں گا کہ گناہ کبیرہ کیا ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اگر تم کبائر سے بچو گے تو ہم تمہارے سیئات صغائر کو معاف کر دیں گے، جبکہ ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور وہی لوگ کبائر کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ مزاج قرآن کی الٹ نہیں ہے؟ اس کی کیسے اصلاح ممکن ہے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم الجھے ہوتے ہیں۔ اور آج کل اتفاق کی بات ہے کہ میں اس پر لیکچر بھی دے رہا ہوں ہفتہ وار، ہر ہفتے شام کو مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ اس میں جامعہ کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تقریباً کوئی 25-30 ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کوئی 12 لیکچرز میں نے یہ بنائے ہیں، باقاعدہ طور پہ تیار کیے ہیں، اور یہ اس کا عنوان ہی یہی ہے کہ دین میں ترجیحات کا فہم کیوں ضروری ہے۔ یعنی ترجیحات سے مراد ہے کہ پریورٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا آپ کی سیٹ کی ہیں، طے کی ہیں کہ پہلے کس کو ترجیح حاصل ہے پہلے نمبر پر، پھر دوسرے نمبر پر کسے ترجیح حاصل ہے، تیسرے پہ کس کو، چوتھے پہ کس کو۔ لیکن ہم چونکہ اس کا شعور نہیں رکھتے، ہم اس ترتیب کو کبھی مد نظر نہیں رکھتے۔ ہم کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو تیسرے درجے کا ہوتا ہے اس کو پہلے نمبر پہ رکھ کر اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے دین میں پہلے نمبر کی بات ہوتی ہے اس کو ہم چوتھے نمبر پہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ترجیحات ہیں، اس کا بھی شعور اور اس کا بھی علم ہم مسلمانوں کو ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان کوئی بہت بڑا عالم ہو اور کہیں جامعہ میں مدرسے میں داخلہ لے اور وہاں سے پڑھے، یہ بلکہ میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پاک کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حدیث کو ہم دیکھیں، اور پھر فقہاء نے، محدثین نے، ہمارے علماء نے اس پر بڑا کام کر کے رکھا ہوا ہے کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ترجیحات کن اعمال کو ہے، کن چیزوں کو ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے عقیدے کو ترجیح حاصل ہے، اور پھر عقیدے کے بعد پھر عمل، علم آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر علم میں بھی تفقہ ہوتا ہے، یعنی فکس سمجھنا چیزوں کو، پھر اس کے بعد عمل کی بات آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے تھے کہ بھئی عمل علم کے تابع ہوتا ہے، یعنی عمل علم کا پیروکار ہے، اس کا فالوور ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے عمل، تو پہلے علم ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں جو عمل ہوتا ہے وہ بغیر علم کے ہوتا ہے، اور ہمیں عقیدے کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے دین میں عقیدہ جو ترجیح رکھتا ہے، مرجح ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، کن باتوں کو ماننا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ ایسی بہت سی ترجیحات ہیں جو اللہ کے دین میں موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ واقعی ہمارے ہاں جب لوگوں کی آپ زندگیوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بات کو ترجیح دیتا ہے ہم اس بات کو ترجیح نہیں دیتے، اور ہم ظاہر میں زیادہ الجھتے ہیں اور رسم میں زیادہ الجھتے ہیں، رواج میں زیادہ الجھتے ہیں، جو چیز نظر آئے اس کو زیادہ ہم ادا کرتے ہیں، اور جو اصل حقیقت ہوتی ہے، جو باطن ہے اور جو روح ہے، ایسنس ہے، نچوڑ ہے، اس پر ہم کبھی توجہ نہیں کرتے، حالانکہ وہ بنیادی طور پر ترجیح وہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کوئی حج پر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر لازم یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ وہ مقروض تو نہیں ہے، اس نے قرض تو نہیں دینا، کسی انسان کا حق تو نہیں کھایا ہوا، وہ حق دے انسان کو، اور پھر اپنے جو بال بچے ہیں، فیملی ہے، والدین ہیں، کیا ان کے لیے اتنا سفیشینٹ گھر میں وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہے، پیسے، کہ وہ گھر والے 1-2 مہینے جب تک وہ نہیں آتا وہ ان کا گزر اوقات اچھا ہو جائے گا۔ یعنی ایسے بہت سے معاملات ہیں کہ جن میں ترجیح کو آپ دیکھیے کہ لوگ 20واں عمرہ ہو رہا ہوتا ہے، 21واں ہو رہا ہوتا ہے، 22واں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ صورتحال ہوتی ہے کہ حج نہیں کیا ہوتا، حالانکہ حج فرض ہے، وہ کرنا لازم اور ضروری ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا۔
اور پھر یہ ہے کہ آپ جو عبادات کر رہے ہیں وہ نوافل ہیں، آپ کے معاشرے میں بھوک ہے، ننگ ہے، مفلسی ہے، ضرورت مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم کے اخراجات کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، بچوں کو پڑھانا، تعلیم دلوانا، بچوں کی شادیوں کے مسائل، ایون کہ بنیادی ضروریات کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگ اضافی عمرے کر رہے ہوتے ہیں۔ عمرہ تو خیر ویسے بھی ایک مستحب نفلی عمل ہو جاتا ہے، بنیادی طور پر فرض تو حج ہے۔ تو اس طرح یہ وہ ترجیحات ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ کا دین ہمیں سمجھاتا ہے، چونکہ اس کے بارے میں ہمیں زیادہ علم نہیں ہوتا۔ اگر علم ہوتا ہے تو ہماری جو روایات اور معاشرے کا جو رہن سہن اور معاشرے کی جو ایک سوچ جو ہوتی ہے، ہم اس کو پھر فالو کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے دین کو سمجھیں تو یہ ہمارے لیے اچھا بھی ہوگا دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور حقیقت میں پھر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ کر جب عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارا عمل صحیح قرار پاتا ہے۔ تو وہ میں نے کوئی 12 لیکچر اس کے میں نے تشکیل دیے ہوئے ہیں، الحمدللہ 7 ہو گئے ہیں، اور اس ہفتے کو 8واں لیکچر ہوگا۔ وہ سب ریکارڈ بھی ہم کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر، اور اس میں بڑی علمی گفتگو اس لیے بھی ہوتی ہے کہ جامعہ کے طلباء ماشاءاللہ وہ پہلے سے ہی کوئی 7ویں سال میں یا کوئی 8ویں سال میں قرآن، حدیث، فقہ انہوں نے پڑھی ہوتی ہے، اور وہ ان ٹرمینالوجیز سے بھی واقف ہوتے ہیں، اصطلاحات سے، اور ان کو ضرورت بھی ہے کہ ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ آپ نے معاشرے میں آنا ہے۔ مثال کے طور پر اس ہفتے ہم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر پر بات کی، اور ایک ترکی کے سکالر تھے، ان کا میں نے ایک آرٹیکل نوجوانوں کو میں نے دیا، وہ اگرچہ انگلش میں تھا، اور اس میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے حوالے سے پوری گفتگو تھی۔ ہمارے یہاں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو ایک معنی لیا گیا وہ یہی ہے کہ کوئی شخص بھی ہے مسلمان، اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرے کو سختی کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ، جبر کے ساتھ اسے روکے، یعنی کوئی برائی ہے، کوئی برا عمل وہ کرتا ہے، حالانکہ یہ تصور ہرگز نہیں ہے اسلام میں۔ تو وہ باقاعدہ طور پر اس پر پھر ہم نے اس دفعہ ڈسکشن کی، کیونکہ مذہبی لوگوں کو اور طلباء کو، علماء کو اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ سمجھیں کہ اگر انہوں نے معاشرے میں دعوت دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے، تو ان کا رویہ، ان کا لہجہ اور ان کا انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے کہ جس سے لوگ متاثر ہوں، انسپائر ہوں اور وہ دین کی طرف راغب ہوں۔ جبکہ اب یہ صورتحال ہے کہ لوگ دین سے متنفر اور دین سے بھاگ جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں دین کی طرف بلانے والے اور دین کی دعوت دینے والے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نے حوالہ بھی دیا، اور وہ بڑی خاص بات ہے اور بڑی خوب بات انہوں نے کہی۔ کتنی صدیوں پہلے وہ یہ بات کہہ گئے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں نہی عن المنکر کو نہ سمجھ کر، یعنی لوگوں کو برائی سے روکنا، اس طریقے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے معاشرے میں زیادہ فساد پیدا ہوا ہے۔ یعنی لوگوں نے، مسلمانوں نے، داعین نے، علماء نے، مبلغین نے لوگوں کو برائی سے روکا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ نہیں روکا، اور اس کو سمجھ کر نہیں انہوں نے عمل کیا، جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد برپا ہوا ہے۔ اور یہ اس طرح کی بڑی خاص باتیں ہمارے علماء، فضلاء اور ہمارے فقہا کہہ گئے، لیکن بدقسمتی سے ان باتوں کو معاشرے میں بیان نہیں کیا جاتا۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، اب گناہ جو کبائر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بیان کیا، اور قرآن پاک نے بھی۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھا تھا، اور پھر رسول اللہ نے ذرا یعنی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان بھی کر دیا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ بات کہتے ہیں جی 7 ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا جی یہ گناہ کبیرہ 7 ہیں، 7 تو آپ نے فرمایا کہ 700 کہو تو مناسب ہے، یعنی یہ بہت زیادہ ہیں گناہ کبیرہ، تھوڑے سے نہیں ہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ مثال کے طور پر قتل کرنا کسی کو، والدین کی نافرمانی، اور ربا، سود کھانا، اور ہجرت کے بعد پھر کفر کی طرف، دارالکفر کی طرف پلٹ جانا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، اور جہاد سے فرار ہو جانا، اور اسی طرح شرک کرنا، اور جھوٹی گواہی یا جھوٹ بولنا، اور بچے کو قتل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے قتل کرنا کہ یہ میرے کھانے میں شامل ہوگا، یعنی کہ مجھ پر بوجھ بن گیا۔ اگر پہلے گھر میں کھانا کافی ہوتا تھا، اب یہ پیدا ہو گیا تو اب یہ بھی کھائے گا تو کھانا کم ہو جائے گا، تو اس وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک کے اولاد کو، بچے کو قتل کرنا اپنے۔ اور یا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ
پڑوسی کی بیوی ہے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا، ناجائز تعلقات یعنی زناکاری وغیرہ یہ تو ویسے بھی حرام اور ناجائز ہے، لیکن خاص طور پر کہ جہاں پر بڑا اعتماد کا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے وہاں پر اگر ایسا عمل انسان کرتا ہے تو پھر اس کی جو قباحت اور اس کی جو کراہت ہوتی ہے، سنگینی ہوتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ماں باپ کو گالی دینا، تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ کو بھلا کون گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواباً وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی، یعنی وہ ذریعہ بنا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا، فرمایا کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ضرورت سے زائد پانی روکنا، پانی روکنا یعنی اس طرح کہ اپنے لیے تو جمع کر لینا، ہم سائے میں یا دوسرے لوگ جو ان سے وہ بیچارے ایک بوند کو ترس رہے ہوں اور یہ اکٹھا کر کے اپنے پاس پانی رکھ لے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں زمینوں کو پانی دیا کرتے تھے اور پانی پر، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ صرف پانی نہ دینے یا دینے پر لڑائی ہو جاتی تھی اور لوگ قتل ہو جاتے تھے گاؤں میں، یعنی یہ صورت ہوتی تھی کہ بھئی پانی اس نے ہمارا روک دیا، ہماری فصلوں کا اپنی طرف کر لیا، یا یہ ہے کہ جب دیکھا کہ بھئی اب ہماری فصلوں کو پانی مناسب مل گیا، دوسروں کی فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے پانی اس طرف کھول دینا۔ تو یہ جو رویہ ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ضرورت سے زائد پانی روکنا، فرمایا کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جادو سیکھنا، جادو کا عمل کرنا، شراب پینا، اپنے مسلمان بھائی پر ایسے عیب لگانا جس سے وہ بے آبرو ہو جاتا ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک ہمارا عمومی کلچر ہے، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ افسوس بھی ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے کہ ہم ایسے بیٹھے بیٹھے دوسروں پر تہمتیں، الزام اور ایسے عیب دوسروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ اگلا انسان معاشرے میں بالکل بے آبرو ہو کر، بے عزت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز اپنے وقت پہ نہ پڑھنا۔ کئی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے بیٹھے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں بھئی اب نماز قضا ہو رہی ہے تو اٹھے پھر جلدی جلدی پھر نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ عذاب و سزا سے بالکل بے خوف اور بے فکر ہو جانا، یعنی بالکل ہی ڈر ہی نہ ہونا کسی چیز کا۔ ملکی قانون کی خلاف ورزی کی سزا یہ علیحدہ چیز ہے، یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزا ہے کہ اس کے بارے میں ذرا بھی کبھی بھی نہ ڈرنا، کبھی بھی دل میں خوف نہ آنا۔ فرمایا کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا حصہ میراث کم کرنے کی وصیت کرنا کہ بھئی فلاں وارث ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، کہ چونکہ اس نے دنیا میں بھائی ہے، دنیا میں مجھے تکلیف دی ہے، میں اس سے خوش نہیں ہوں، تو لہٰذا میں وصیت کر جاؤں کہ بھئی اس کو کم دینا ہے۔ تو یہ بھی فرمایا گناہ کبیرہ ہے۔ تکبر کی وجہ سے کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا، یعنی تکبر، یہ ذہن میں رکھیے گا، تکبر کی وجہ سے اگر کوئی ٹخنے سے اوپر بھی کرے گا تو یہ بھی پھر گناہ کبیرہ کہلائے گا۔ اصل وجہ کیا ہے؟ وہ اخلاقی خرابی ہے، وہ تکبر ہے۔ تکبر اگر ٹخنے سے نیچے لٹکا کر ہوتا ہے تو پھر وہ بھی گناہ کبیرہ، اور اگر ٹخنے سے اوپر کر کے تکبر کا اظہار ہوتا ہے تو یہ بھی پھر گناہ کبیرہ میں ہوگا۔ یعنی یہ فیشن ہے جو بدلتے رہتے ہیں، کسی دور میں نیچے کرنا کپڑا تکبر کا ایک اظہار ہوتا ہے، اور کئی دفعہ اوپر کرنا کپڑا یہ تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خرچ کرنا اور پھر احسان جتلانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بڑھاپے میں بدکار ہونا، یعنی ایک انسان نوجوان ہے اور اس کا گناہ گار ہونا، اس کا کسی گناہ میں ملوث ہونا، یہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن ایک وہ شخص کہ جو بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے اور پتہ ہے کہ بھئی اب اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن اپنی بدخصلتی سے اور اپنی بدکرداری سے باز نہ آنا، بادشاہ یا افسر ہو کر جھوٹ بولنا، یعنی انسان بڑے عہدے پر موجود ہے، حالانکہ وہ جھوٹ نہ بولے تو کام تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن وہ ایسا کوئی بری خصلت کا اور بری عادت کا شخص ہے، اس کے اندر جھوٹ اتنا رچ بس گیا ہے کہ بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے والے لوگ ہیں وہ پھر جیسے کہتے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی جو بادشاہوں کا رویہ ہوتا ہے لوگ اس کو پھر فالو کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے سیاستدان ہیں، حکمران ہیں یا علماء، جو زبان وہ استعمال کریں گے عوام بالکل اسی طرح کی زبان پھر استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ گالی گلوچ کریں گے تو یہ بھی گالم گلوچ شروع کر دیں گے، وہ بدتمیزی کریں گے یہ بھی بدتمیزی کرنا شروع کر دیں گے، اگر وہ انتقام کی بات کریں گے یہ بھی انتقام کی بات کریں گے، اگر ان کی طرف سے اچھا رویہ ہوگا، معافی کا رویہ ہوگا، تہذیب کا رویہ ہوگا،
آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے اس کے اثرات نیچے تک اچھے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی فرمایا۔ اچھا، عیالدار کا تکبر کرنا، یعنی مراد یہ کہ بچے زیادہ ہیں تو اس پر تکبر کرنا کہ بھئی کہ میرے بڑے بیٹے ہیں، میرے بہت تعداد ہے، میرے یعنی اولاد ہے میری، اور اسی طرح یا بیٹیاں ہیں۔ اچھا، کہ کسی امام اور حکمران ہو اس کی بیعت کرنا، دنیا کے لیے بیعت کرنا، یعنی مقصد صرف دنیا، اس لیے بیعت کرنا۔ اور اسی طرح چغلی کھانا، چغلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات تو حق بیان کی جا رہی لیکن مقصد کیا ہے؟ فساد برپا کرنا، کہ یہ دونوں آپس میں لڑیں، اس کو کہتے ہیں چغلی کھانا۔ اور رشتہ داروں سے بلا وجہ قطع تعلق ہی کرنا، کوئی وجہ ہی نہیں ہے اور بس ویسے ہی حقارت کی وجہ سے یا ان کو کمتر خیال کرتے ہوئے ان سے تعلقات نہ رکھنا، کہ پیسہ زیادہ آ گیا، یکدم پیسہ آ گیا اور غربت سے نکل کر امارت میں چلے گئے، نیچے سے اوپر پہنچ گئے۔ اب وہ جو رشتہ دار آس پاس کے لوگ ہیں، دوست ہیں، وہ سب نیچے رہ گئے، وہ ویسے غریب ہیں۔ اب اپنے اس امارت کی وجہ سے، امیری کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے نفرت کرنا، قطع تعلقی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دیوس، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دیوس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بیوی کو یا اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ فحاشی ہے، عریانی ہے، برائی ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں بولتا، بات نہیں کرتا، سمجھاتا نہیں۔ یا پھر یہ کہ جانور ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کے لیے کاٹا جاتا ہے، تو یہ فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے بہت سے گناہ کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کسی نے جب کہا کہ 7 گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، 700 کہنا مناسب ہے۔ تو واقعی یہ ایک بڑی لسٹ بن جاتی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب گناہ کبیرہ میں 3 باتیں، یہ ذرا خاص طور پر آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں، یعنی میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ یہ 3 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جس پر بھی اپلائی ہوں گے وہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ مثال کے طور پر حق تلفی کا معاملہ جہاں پر ہوتا ہے، کہ یعنی وہ بندوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہے یا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، جہاں پر کسی کا حق تلف ہو رہا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح استکبار، تکبر، بے خوفی، یہ جو تکبر ہے یہ بھی گناہ، جہاں جس عمل میں تکبر ہوگا، بے خوفی ہوگی، وہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور تیسرا، کسی روابط کو توڑنا، صلہ رحمی کو ختم کرنا، قطع رحمی کرنا، تعلقات بگاڑنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی اس طرح آپ کہہ لیجئے کہ گناہ کبیرہ کو اگر آپ نے جس کو آپ نے اگر سمجھنا ہے اور اس کو مختصر طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے تو یہ 3 باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ایک بات ہے حق تلفی، جس میں حق تلفی ہوگی، مثلا نماز اللہ کا حق ہے، اس میں اگر حق تلفی کی جاتی ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح بیوی کا ایک حق ہے حسن سلوک سے پیش آنا، یا اس کی خدمت، یا جو اس پر اللہ تعالیٰ نے شوہر پر، خاوند پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا نہیں کر رہا یا نہیں کرنا چاہتا یا جان بوجھ کر اس سے غفلت برتتا ہے، تو گویا کہ اس نے بیوی کا حق مارا ہے، حق تلفی کی، تو لہٰذا یہ بھی گناہ کبیرہ۔ اولاد کے بارے میں اگر ماں باپ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے، تو یہ حق تلفی، یہ گناہ کبیرہ۔ اسی طرح بیوی بچے ہیں، وہ حق تلفی کرتے ہیں اور اپنے بڑوں کا حق ادا نہیں کرتے، یا والدین کا حق اولاد ادا نہیں کرتی، والدین اولاد کا حق ادا نہیں کرتے، تو یہ حق ادا نہ کرنا یہ بھی حق تلفی میں آ جاتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی گناہ کبیرہ۔ اور استکبار اور بے خوفی، بالکل ڈر خوف ہی نہ ہو کسی چیز میں، نافرمانی میں، اور تکبر کا راستہ اختیار کرنا، دوسروں کو حقیر خیال کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ۔ اور تعلقات جہاں جوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی وہاں توڑنا، یعنی بلا وجہ، جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے کہ وہ یکدم کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہوئی کہ اللہ نے اس کو اتنا پیسہ دے دیا کہ وہ اپنے خاندان سے، اپنے دوستوں سے، ہمسایوں سے اور اپنے سٹیٹس سے نکل کر وہ امیری میں چلا گیا، امارت میں۔ اب اس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بھی ختم کر دیے، ان سے حقیر ان کو سمجھنے لگا، ان سے حقارت کرنے لگا، ان سے دوری اس نے اختیار کر لی، قطع تعلق ہی کر لی، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ 3 باتیں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اسے آپ اپلائی کر لیں گے۔ جس عمل پر آپ کو یہ تینوں میں سے کوئی بات نظر آتی ہے تو وہ آپ یقین کر لیجئے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بڑی امید افزا بات ہے کہ اگر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، حق تلفی سے،
تکبر سے، بے خوفی سے اور قطع تعلقی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، تو باقی جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ معاف کر دینے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو سوال نمبر 7 ہے، سوال نمبر 7 یہ ہے کہ آیت 32 میں وہ کون سی فضیلتیں جو اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں عطا کی اور ایک دوسرے کو اس کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کی ممانعت کا سبب کیا ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ فضیلت کے حوالے سے اسی طرح کا ہی ہمارے ہاں ابہام ہے اور غلط فہمی ہے، جس طرح اور کئی باتوں میں ہمارے ہاں غلط فہمی ہے، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان غلط فہمیوں کو میں خاص طور پر فوکس کروں اور ان کو بیان کروں۔ فضیلت کیا ہوتی ہے یا تفضیل کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ یہ جو مختلف صلاحیتیں، خوبیاں یا اوصاف اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے، یہ کیوں عطا کرتا ہے؟ تاکہ ایک دوسرے سے امتیاز کر دے، ایک دوسرے سے متمیز کر دے، اور جدا دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی عورت کو مرد سے جدا بنایا اور انسان کو ایک دوسرے سے جدا بنایا۔ ایک جنس سے تعلق انسان رکھتا ہے پھر بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ عورت، دو عورتیں ہیں، ان کا آپس میں فرق ہوتا ہے، شکل و صورت کا، صلاحیت کا، قابلیت کا، اسی طرح مرد کا بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ جو فرق ہوتا ہے در حقیقت یہ متمیز ہے، یہ تمیز ہے، اسی کا نام فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں مرد عورت کا ذکر کیا، وہاں پر اسی فضیلت کا ذکر کیا، اور یہاں ہمارے ہاں جو اردو میں چونکہ فضیلت کا لفظ دوسرے معنی میں لیا جاتا ہے کہ ایک شخص دوسرے سے برتر ہے، تو وہاں پر ہم فضیلت کا لفظ سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم ہر جگہ پر پھر جب فضیلت کا لفظ بولیں گے تو دوسرا سننے والا جو اردو زبان جانتا ہے وہ ہمیشہ یہ اعتراض کرے گا، خاص طور پر جو جدید ذہن کا انسان ہوگا۔ کہیں پر آپ درس دے رہے ہوں، کہیں پر آپ واز کر رہے ہوں، وہاں پر جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے، وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، وہ ہمیشہ یہ اعتراض کریں گے، دیکھیں جی یہ آپ نے کیا بیان کر دیا کہ عورت پہ مرد کو فضیلت حاصل ہے، تو یہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ اصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، صلاحیت کا، قابلیت کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوصاف کا، خوبیوں کا فرق رکھا ہے ایک دوسرے میں، اور یہ فرق عین فطرت ہے اور عین عقل ہے۔ یعنی انسانی فطرت اور عقل جو ہے اس کو مانتی ہے، اس تقاضے کو تسلیم کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ یہ دنیا میں تنوع آپ کو نظر آتا ہے، دنیا میں آپ کو ایک رنگا رنگی جسے ہم کہتے ہیں وہ دنیا میں آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یکسانیت جب ہماری زندگی میں آتی ہے ہم کتنے بور ہوتے ہیں۔ آج ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جی کیا ہماری زندگی ہے، صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھی اور اس کے بعد واک کر لی، پھر آرام کر لیا، پھر اس کے بعد دکان پہ بزنس پہ چلے گئے، پھر وہاں سے رات کو واپس آ گئے، پھر وہی بچوں میں بیٹھے رہے، پھر وہی سو گئے، پھر وہی زندگی اگلے دن شروع ہو گئی۔ اب یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یکسانیت ہے۔ آپ اس یکسانیت کو ختم کر دیجئے، اس میں دوسری مصروفیت لے آئیے، تھوڑا سا باہر وقت نکال لیجئے، اور اپنے جو ایک روٹین ہے اس سے ہٹ کر کچھ اپنا وقت گزار لیجئے، آپ فریش ہو جائیں گے۔ تو یکسانیت جو ہے یہ انسان کے مزاج کے خلاف ہے، یعنی انسان اس کو پسند نہیں کرتا، مسلسل ایک ڈھنگ سے نہیں چل سکتا، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ وہ جو احمد ندیم قاسمی کا میں شعر سناتا ہوں کہ ہر تغیر سے ماورا ہونا کتنا دشوار ہے خدا ہونا، کہ خدا میں تغیر نہیں ہے اور خدا میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو وہ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ کتنا دشوار ہے خدا ہونا۔ یعنی ہم انسان تو تغیر سے گزرتے رہتے ہیں نا، ہمارا بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، بڑھاپا، یہ آپ دیکھ لیجیے، یہ سارے مراحل ہیں، اور پھر کس طرح ہمارا مزاج، ہم ایک کام ٹک کر بیٹھ کر ہی نہیں سکتے، ہم مختلف کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر وقت سو نہیں سکتے، ہر وقت جاگ نہیں سکتے، ہر وقت پڑھ نہیں سکتے۔ تو یہ جو انسانی زندگی ہے یہ مختلف رنگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو اس لیے جو تفضیل ہے یا فضیلت ہے اس کو اس معنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مرد اور عورت کے معاملے میں اللہ پاک نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے، اور اگر کسی کو عورت بنایا تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکمت کا پہلو وہاں پر رکھا، اس لیے کہ عورت سے جو کام لینے وہ مرد سے نہیں لیے جا سکتے، اور جو مرد سے لیے جا سکتے ہیں وہ کام عورت سے نہیں لیے جا سکتے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فضیلت کا لفظ یہاں پر استعمال فرمایا، یہاں پر بیان کیا۔ اب ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ نہ تم آرزو کرو کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، یعنی ایک دوسرے کو جو تمیز
دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جداگانہ طور پر تمہیں پیدا کیا، تو نصیب للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو عورتوں نے کمایا۔ اب دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی فضیلت کا وہ درجہ ہوتا جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے اردو میں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے کہ مردوں کے لیے حصہ وہ جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ وہ ہے جو انہوں نے کمایا؟ تو ورنہ پھر اگر مرد کو فضیلت تھی تو پھر تو یوں کہنا چاہیے تھا نا کہ مردوں نے کمایا تو وہ تو مردوں کے لیے ہے، اور جو عورتوں نے کمایا وہ عورتوں کے لیے نہیں، وہ مردوں کے لیے ہے، کیونکہ مردوں کو فضیلت دی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، تو فرمایا کہ جو مردوں نے کمایا وہ حصہ مردوں کے لیے، جو عورتوں نے کمایا وہ حصہ عورتوں کے لیے ہے۔ وصل اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے علیمہ، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے موالی کو مقرر کر دیا اس سے جو والدین نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا، یعنی یہاں پر موالی سے مراد وارث ہیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جو تمہارے دانے ہاتھوں نے جو عہد لکھے یا باندھے ہیں، فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، تو دو ان کو ان کے حصے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے۔ اب اس آیت میں یہ بیان کر دیا کہ جو وراثت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے، جس کا جو حصہ ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا، باقی تمہاری دوستی ہے، تمہارے تعلقات ہیں، اس میں اگر تم کوئی عہد ایک دوسرے کے ساتھ باندھتے ہو، وعدے کرتے ہو، تو ٹھیک ہے، تم اپنے اس وعدے کو، اس عہد کو پورا کرو۔ اگر تم نے کسی اپنے بھائی، کسی دوست سے کہا کہ بھی میں تمہاری ہیلپ کروں گا، مدد کروں گا، تمہارا تعاون کروں گا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم ضرور اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو۔ لیکن جو وراثت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اب دوست وراثت میں شامل نہیں ہو سکتے، اور وہ عزیز بھی شامل نہیں ہو سکتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے شامل نہیں کیا۔ ہاں ویسے تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھو، اگر کوئی تمہارا ان کے ساتھ عہد و پیمان ہوا ہے اس کو تم ضرور پورا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ جو وراثت ہے وہ پکی ہے اپنی جگہ، جو وارث ہیں ان کا حصہ اپنی جگہ اللہ نے مقرر کر دیا، باقی اپنی دوستیاں نبھاؤ، تعلقات نبھاتے رہو، کیونکہ عرب میں اس چیز کا بڑا رواج تھا، دوستی اور تعلق کا، اور بڑے جان دے دیا کرتے تھے لوگ اپنے دوستوں کی عزت کے لیے، جان کے لیے، آبرو کے لیے، ان کے مال کے لیے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا۔ تو یہ میں نے مختصر بیان کر دیا، چونکہ باقی جو سوالات ہیں، سوال نمبر 9 اور 8 اور 9 اور 10، یہ 3 سوال آپ خود بھی پڑھ لیجئے۔ تو میں نے ان کا جواب یہاں پر آخری آیت کی تفسیر اور ترجمے میں نے بیان کر دیا ہے، جواب بھی اس میں آ گیا، تو مجھے اب سوال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جو رکوع ہے، رکوع نمبر 6، آپ جانتے ہیں کہ اس میں بھی بڑی ایک اہم آیت ہے، جس میں جو مارنے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اس پر بھی بڑے سوالات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ قرآن پاک نے کہا جی تم بیویوں کو مار سکتے ہو۔ تو اس پر انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ رکوع نمبر 6۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔